بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ کربلا کے قاتل کی داستان۔ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب مقاتل طالبین میں لکھتے ہیں، قاسم ابن ازبغ بن نباتہ کہتے کہ قبیلہ بنی دارم کے ایک شخص کو میں جانتا تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت جوان تھا۔ کربلا کے جنگ کا واقعے کے بعد میں نے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، اچانک تیرا چہرہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، میں نے کربلا میں حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نوخیز جوان کو قتل کیا تھا۔ اس جوان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک رات کو جب سوتا ہوں تو خواب میں وہی جوان آ جاتا ہے اور مجھے گریبان سے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اور مجھے دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ میں خوف و دہشت کی وجہ سے چیخیں مارتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس لعین کے ہاتھوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام شہید ہوئے تھے۔ مؤلف کہتا ہے کہ شیخ صدوق نے بھی کچھ اضافے کے ساتھ قاسم بن ازبغ بن نباتہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ محدث نوری نے دارالسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247-248 پر ابو الفرج اصفہانی اور شیخ صدوق کی دونوں روایات نقل کی ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ وہ مقتول حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ۔ علامہ دمیری بیان کرتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو شہید کیا تو انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی، خدایا میرے بعد اس ظالم کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد حجاج بیمار پڑ گیا۔ جیسے ہی اسے نیند آتی تو خواب میں دیکھتا کہ سعید بن جبیر اس کے پاس آئے ہیں اور اس کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے؟ حجاج ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور اس کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316۔ روایت میں مرقوم ہے کہ نزع کے وقت حجاج بن یوسف پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے سعید بن جبیر کا کیا بگاڑا ہے؟ مؤلف کہتا ہے جناب سعید تابعین میں سے تھے۔ وہ اپنے علم، تقوی اور زہد کے علاوہ بحیثیت محدث بھی مشہور تھے۔ حجاج بن یوسف نے انہیں محبت اہل بیت کے جرم میں قتل کیا تھا۔ ان کی زندگی اور شہادت کے واقعات کے لیے روضات الجنات اور ناسخ التواریخ کا مطالعہ فرمائیں۔ ہیروشیما پر بمباری کرنے والے پائلٹ کا انجام۔ ہمارے قارئین جانتے ہیں کہ 1945 کی دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا تھا، جس میں لاکھوں انسان چشم زدن لقمہ اجل بن گئے تھے اور زندہ جل گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد اخباروں میں خبر چھپی تھی کہ ہیروشیما پر بمباری کرنے والا پائلٹ نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ کلاؤڈ اٹرلی، جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسایا تھا، وہ 23 نومبر سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جیسے ہی ہیروشیما کی بربادی کی داستانیں میڈیا کے ذریعے عام ہوئی تو اس پائلٹ کی نفسیاتی حالت خراب ہوتی گئی اور وہ اپنے آپ کو لاکھوں انسانوں کا قاتل سمجھنے لگا۔ ماہرین نفسیات نے اس کا بہت زیادہ علاج کیا اور پھر اسے نفسیاتی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ پھر چند دن بعد وہ اسپتال سے غائب ہو گیا۔ امریکی پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ اس کے بازیاب کرانے میں مدد کریں، کیونکہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اور وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ جملے دہراتا رہتا ہے: میں 1.5 لاکھ انسانوں کا قاتل ہوں اور میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ روزنامہ اطلاعات تہران شمارہ۔ مذکورہ بالا واقعہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ مجرم کے لیے خدا نے صرف آخرت میں ہی سزا نہیں رکھی بلکہ اس دنیا میں بھی اس کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا اور ہر وقت کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اسقاط حمل۔ شرک کے بعد انسانی قتل سب سے بڑا جرم ہے۔ شک میں مادر میں موجود بچے کو قتل کرنا قتل کی بدترین صورت ہے، اور یہ بچے کو زندہ درگور کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا کر دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کر دی گئی۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 تا 9۔ ابن عباس نے اس آیت سے یہ استدلال کی ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ سورہ فرقان میں جہاں قاتل کی توبہ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ آیت 6 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورہ نساء کی یہ آیت 6 ماہ بعد نازل ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے قاتل کی توبہ کے لیے خدا سے جتنا اصرار کیا اتنا اصرار کسی اور چیز کے لیے نہیں کیا، مگر خدا نے قاتل کی توبہ کی قبولیت کے لیے میری التجا منظور نہیں کی۔ ابن عباس کا یہ کلام نقل کرنے کے بعد شیخ طوسی لکھتے ہیں: حق یہ ہے کہ قاتل کی توبہ اپنے قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر فرمایا ہے: وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 25۔ اس کے آگے شیخ طوسی لکھتے ہیں: ابن مسعود نے رسول خدا سے پوچھا: یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ کسی شریک کا عقیدہ رکھو۔ ابن مسعود نے پوچھا کہ اس کے بعد بدترین گناہ کون سا ہے؟ حضرت نے فرمایا: تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نیز یہ کہ آپ لکھتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا، اور جس نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے جملے کا برابر بھی حصہ لیا ہوگا، جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کی پیشانی پر آئیس من رحمت اللہ کا لفظ کا جملہ لکھا ہوگا۔ اسی طرح ابو سعید خدری راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مقتول کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا قاتل کون ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام انسانوں اور زمین کی مخلوق مل کر بھی اس کے قتل میں شامل ہوئی تو بھی خدا انہیں منہ کے بل دوزخ میں پھینک دے گا۔ خودکشی کرنا اور دوسرے کے قتل میں مدد کرنا۔ قتل کی طرح خودکشی بھی حرام ہے۔ ابو ولاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ جان بوجھ کر خودکشی کرنے والا ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ ہدایت کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 413، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 276۔ محمد بن امیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے اصحاب سے نقل کیا ہے: جو ایک لفظ سے بھی قتل مومن میں شریک ہوا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر، یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، لکھا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا تو اتنے میں خون سے لت پر ایک آدمی آئے گا اور اس پر اپنا خون لگائے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ میرا تجھ سے کیا واسطہ ہے؟ خون میں لت پت آدمی کہے گا کہ تو نے فلاں دن میرے متعلق یہ باتیں کی تھیں اور وہی باتیں میرے قتل کا سبب بن گئی تھیں۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 277۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کے پاس ایک مقتول کی لاش پڑی ہوئی دیکھی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا: کیا یہ شخص مسلمان تھا؟
صحابہ نے عرض کی جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا اگر میری تمام امت بھی مومن کے قتل میں شرکت کرے تو اللہ ان سب کو منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا. نمبر 164 ظالموں کی مدد کرنا. اسلام کی تعلیمات کے مطابق ظالموں کی مدد کرنا، ظالم حکومت کا حصہ بننا اور ظالم حکومت کے استحکام کے لیے کام کرنا حرام ہے. اور یہ صرف عام حیثیت کا حرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو کفر کے برابر ہے. ظالموں کے ظلم پر مبنی افعال کی تعریف کرنا بھی حرام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم اور ظالم کی مدد کرنے والا اور اس کے ظلم پر خوش ہونے والا سب ظلم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ دوزخ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تمہیں مدد نہ ملے گی. سورہ ہود آیت نمبر 113. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے پاس جائے اور یہ خواہش کرے کہ یہ اس کو کچھ عطا کرنے تک زندہ رہے تو وہ بھی ظالم کا مددگار شمار کیا جائے گا. کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109. یونس بن حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے کچھ شیعہ بنی عباس کی حکومت میں کام کرتے ہیں. امام نے فرمایا کیا وہ حکومت میں رہ کر تم پر شفقت کرتے ہیں اور تمہاری حاجات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں نے کہا ان میں سے کچھ ایسا بھی کرتے ہیں اور کچھ ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتے. امام نے فرمایا جو حکومت میں رہ کر تمہاری مدد نہیں کرتے تو تم ان سے بیزاری اختیار کرو کیونکہ اللہ بھی ان سے بیزار ہے. زیاد بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے مجھ سے فرمایا زیاد تو بنی عباس کی حکومت میں کام کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی مولا. آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں عزت دار اور بال بچے دار آدمی ہوں اور میرے پاس دوسرا ذریعہ معاش بھی نہیں ہے. امام نے فرمایا زیاد اگر مجھے پہاڑ سے گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے. مجھے ٹکڑے ہونا تو پسند ہے لیکن حکومت کا کار پرزاد ہونا بننا اور ان کی بساط پر قدم رکھنا پسند نہیں ہے. البتہ صرف ایک ہدف ایسا ہے جس کے لیے حکومت کا کار پرداز بننا منظور ہے اور وہ ہدف یہ ہے کہ حکومت میں رہ کر مومن کی پریشانی کو دور کیا جائے یا اسے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلائی جائے یا اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا زیاد ظلم کے مددگار کو جو کم ترین سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو آگ کے خیمے میں قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ مخلوق کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا زیاد اگر تم حکومت کے کار پرداز بن چکے ہو تو پھر اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو تاکہ تمہاری غلطی کی تلافی ہو سکے. اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا زیاد تم میں سے جب کوئی ظالموں کی حکومت میں داخل ہو جائے اور شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان فرق نہ کرے تو میری طرف سے اسے یہ کہنا کہ تو جھوٹا شیعہ ہے. پھر آپ نے فرمایا زیاد جب حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو جاؤ اور تمہیں اپنے طاقتور ہونے کا احساس ہونے لگے تو پھر قیامت کے دن خدا کی طاقت کو یاد کر لینا اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ظالموں کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہو تمہاری یہ خدمات باقی نہ رہیں گی، البتہ ظالموں سے تعاون کا گناہ باقی رہے گا. سلمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک ظالم حکومت میں عہدیدار ہونے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ظالم حکومت کا حصہ بننا اور اس کی مدد کرنا اور ان کے معاملات کو سر انجام دینا کفر کے برابر ہے اور ان کے ظالمانہ افعال کو نگاہ تحسین سے دیکھنا ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا دوزخ میں جائے گا. مسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 192. تفسیر عیاشی میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
خدا نے ظالموں کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابدی دوزخی بن جاؤ گے، بلکہ فرمایا کہ تم کو آگ چھو لے گی۔ مقصد یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں ضرور جانا پڑے گا، اور اگر تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو ظالموں کی طرف جھکاؤ ہرگز نہ رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہر ظالم کے پہلو میں کسی نہ کسی مومن کو جگہ دیتا ہے، اور خدا اس کے ذریعے مومن کی پریشانی دور کرتا ہے، اور آخرت میں ایسے شخص کو ظالم کی مسابقت کی وجہ سے بہت کم حصہ دیا جائے گا، وہ تمام مومنین کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111۔ مؤلف کہتا ہے کہ صفوان جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ اونٹ کرائے پر چلاتے تھے، یہی ان کا روزگار تھا۔ ہارون ان سے کرائے پر اونٹ لے کر حج پر جاتا تھا۔ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان سے کہا کہ تم ویسے تو اچھے انسان ہو، لیکن تم ایک ظالم کے ساتھی ہو۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں کسی ظالم کا ساتھی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتے ہو، کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ وہ زندہ رہے تاکہ تمہیں اونٹوں کا کرایہ مل سکے؟ اس نے کہا جی ہاں، یہ تو سچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک ظالم کی زندگی کی خواہش رکھتے ہو، لہذا تم بھی ظلم میں شریک ہو۔ یہ سن کر صفوان اٹھے، بازار گئے اور اپنے تمام اونٹ بیچ دیے۔ ظالم کی مدد کرنا حرام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے اور اسے ظالموں سے رہائی دلائی جائے، اور یہ انتہائی ثواب کا کام ہے، جبکہ ظالم کی مدد کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کا مددگار بنے اور ظالم کی مخالفت کرے۔ یہ کہنا سچ ہے کہ اگر لوگ انبیاء اور ان کے جانشینوں کی حمایت کرتے تو ظالم کبھی کسی پر ظلم نہ کر سکتے، اور آج دنیا میں کوئی مظلوم انسان دکھائی نہ دیتا۔ مظلوموں کی مظلومیت اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں نے انبیاء کی مدد نہیں کی تھی، اور انہیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی ظالم سلطان کو نصیحت کرے اور اسے ظلم سے روکے تو خدا بند عالم اسے جن و انس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اس کے برعکس کوئی ظالم کی مدد کرے یا اس کے ظلم کی تائید کرے تو بھی وہ ظالم کے عذاب میں برابر کا شریک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور نگاہ اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین صدقہ زبان کا صدقہ ہے، جس سے ناحق خون کا تحفظ کیا جائے گا، عوام کی مصیبت کم کی جائے گی اور مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ بہار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 373۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کسی ظالم کے ظلم کے لیے بہانہ تراشے گا تو خدا اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا، اور اگر وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کی مظلومیت پر خدا اسے کوئی اجر نہیں دے گا۔ جو کسی مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرے تو خدا عز و جل اس پر ناراض رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 224۔ دو تاریخی واقعات۔ نمبر 1، علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے طویل عرصے تک بنی امیہ کی حکومت میں نوکری کی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میری ملاقات کے لیے اجازت حاصل کریں۔ میں نے امام سے اس کے لیے اجازت طلب کی، پھر ہم دونوں کوفے سے مدینے آئے اور حضرت کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ اس نے حضرت کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ علیہ السلام کے بعد اس نے کہا فرزند رسول، میں نے طویل عرصے تک بنی امیہ کی حکومت میں نوکری کی ہے اور میں نے بہت دولت کمائی ہے، مگر میں نے کبھی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر بنی امیہ کو تجھ جیسے کارکن نہ ملتے تو انتظام و انصراف کے لیے ان کے دفاتر نہیں چلتے۔
وہ ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ کسی پر ظلم نہ کر سکتے اور نہ ہمارے حق کو غصب کر سکتے۔ اگر تم جیسے لوگ ان کی نوکری نہ کرتے تو ان ظالموں کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی۔ در حقیقت تم جیسے لوگوں نے بنی امیہ کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا فرزند رسول، کیا میرے لیے نجات کی کوئی سبیل ہے اور کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا اگر میں تجھے راہ نجات دکھا دوں تو کیا اس پر عمل کرے گا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ امام نے فرمایا تو نے نوکری کے دوران جتنا مال جمع کیا ہے وہ اصل مالکوں کو لوٹا دے، اور جس مال کے مالک کا تجھے علم نہ ہو اس کی طرف سے وہ مال صدقہ کر دے، اور اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ حضرت کا یہ فرمان سن کر اس شخص نے سر جھکا لیا اور کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے کہا فرزند رسول، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر وہ اور میں واپس اپنے گھر کوفہ آ گئے۔ کوفہ پہنچ کر اس نے ساری دولت رائے خدا میں صدقہ کر دی اور اپنے کپڑے بھی غریبوں میں بانٹ دیے۔ جب ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہے تو میں نے اس کے لیے کپڑے اور کھانے کا بندوبست کیا۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا اور میں اس کی عیادت کے لیے جانے لگا۔ ایک دن میں اس کی عیادت کو گیا تو دیکھا وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے کہا اے علی بن ابی حمزہ، خدا کی قسم تیرے آقا نے اپنی ضمانت پوری کر دی ہے۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر کچھ دن بعد میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے از خود مجھ سے فرمایا ہم نے تیرے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرزند رسول، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس نے بھی مرتے وقت یہی کہا تھا۔ نمبر 2، اب خود علی بن ابی حمزہ کی داستان ملاحظہ کیجیے۔ موصوف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکیل مالیات تھے۔ لوگ خمس کی رقم ان کے پاس جمع کراتے تھے۔ جب امام کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس خمس کی کافی رقم جمع تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ساری رقم امام علی رضا علیہ السلام کے پاس جمع کراتے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر امام علی رضا علیہ السلام کو رقم واپس نہ کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی۔ یوں علی بن ابی حمزہ نے مذہب واقفیہ کی داغ بیڑ رکھی۔ جب کسی امام کی وفات ہوتی تو ان کے پیروکاروں کو یہ پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ اب ان کے زمانے کا اور حق و صداقت کا رہبر کون ہے، اور جب انہیں حق و صداقت کا رہبر مل جاتا تو وہ اس کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ لیکن مکتب خلفاء کے مورخین کے کرشمہ ساز ہاتھوں نے امام وقت کے متلاشی گروہوں کو بھی علیحدہ فرقہ لکھ دیا ہے۔ اس کی واضح مثال فرقہ واقفیہ ہے۔ اس فرقے کی حقیقت بس اتنی ہے کہ چند روز تک ان لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا یقین نہ آیا اور وہ انہی کو امام مانتے رہے، اور جب انہیں امام کی وفات کا یقین آ گیا تو انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا۔ مکتب خلفاء کے مورخین کو یہ تو دکھائی دیا کہ وہ موجود چند افراد نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کا اعتبار نہ کیا، لیکن انہیں امام علی رضا علیہ السلام کے حضور یہی افراد سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر نہ آئے۔ گناہ کے اثرات۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناحق فیصلے ہونے لگے تو لوگ ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں گے، اور جب پیمان شکنی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور جب قطع رحمی معمول بن جائے گی تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور جب لوگ عمل بالمعروف کرنے نہیں عن المنکر کرنا اور میرے اہل بیت کے بہترین لوگوں کے اور جب قطع رحمی معمول بن جائے گی تو اموال بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور جب لوگ عمل بالمعروف کرنے نہیں عن المنکر کرنا اور میرے اہل بیت کے بہترین لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت نیک لوگ
بھی دعا مانگیں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 374۔ نمبر 165 جہاد سے بھاگنا۔ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ نے اس پر دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ جو شخص جنگ کے دوران اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 15 تا 16۔ حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرستش ہوگی۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ سورہ احزاب آیت نمبر 15 تا 17۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سب بنا کر لڑتے ہیں اور یوں جم کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ اے ایمان والو، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغائے جنت میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 10 تا 12۔ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام نے شوق جہاد دلاتے ہوئے اپنی فوج سے فرمایا تھا، خدا کی قسم اگر تم دنیا کی تلواروں سے بھاگ جانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو آخرت کی تلواروں سے نہیں بچ سکو گے۔ صبر اور صدق اپنا کر اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ صبر کے بعد بھی خدا کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40۔ ایک اور خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، دشمنوں کو پیٹھ دکھانے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو ناراض کرنے والا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ جنگ سے بھاگنا خدا کے غضب اور دائمی ذلت کا سبب ہے۔ بھاگنے والے کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بھاگنے والا اپنی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتا اور موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتا اور اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اس ذلت سے پہلے مر جائے تو یہ اس کے لیے ذلت کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے۔ نمبر 166 اہل فتنہ کے خلاف جہاد میں امام حق کا ساتھ نہ دینا۔ اہل فتنہ کے خلاف جہاد میں امام حق کا ساتھ نہ دینا اور اس کو تنہا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ امام حق کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ امام اہل فتنہ کے خلاف جہاد کرے اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ اس عمل کا نتیجہ ہمیشہ بڑا بھیانک نکلتا رہا ہے۔ مثلاً امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں یہ کہا تھا کہ جنگ جاری رکھو، لیکن منافقین نے جنگ روک دی۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات مان لیتے تو معاویہ کو شکست ہو جاتی، اور اگر وہ قتل ہو جاتے تو پھر نہ خوارج کی تحریک چلتی اور نہ بنی امیہ کی طاغوتی حکومت قائم ہوتی۔ اسی طرح اگر لوگ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دیتے تو بھی معاویہ کی حکومت ختم ہو جاتی، لیکن لوگوں نے امام کی مدد نہیں کی، جس کی وجہ سے معاویہ کو ملوکیت قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ اور اگر اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتے تو کربلا کا دردناک
سانحہ پیش نہ آتا جو کہ قیامت تک اہل ایمان کو خون کے آنسو رلاتا رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کے ایمان کو تنہا چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی طاغوتی حکومتوں کو استحکام نصیب ہوا اور انہوں نے کھل کر لوگوں کا استحصال کیا۔ ان تمام واقعات کی ذمہ داری اس وقت کے ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد کی مدد نہیں کی تھی۔ موجودہ زمانے میں نائب امام کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے افراد کا کردار بھی انہی جیسا ہے۔ مرجعیت شیعت کے دفاع کی مضبوط فرنٹ لائن ہے، اسی لیے استعمار اپنے زر خرید لوگوں کے ذریعے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے تاکہ بے بنیاد پروپیگنڈا کے ذریعے شیعوں کو ان کے مرجع سے کاٹ دے اور شیعت کو کمزور کر دے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ شیعان حیدر کرار اپنے مرجع کے مقام و منزلت میں کمی نہیں آنے دیتے اور ان کے فرامین پر دل و جان سے عمل کر رہے ہیں۔ مؤلف عرض پرداز ہے، میرا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ خدا کرے امام زمانہ کا ظہور میری زندگی میں نہ ہو، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یقین نہیں ہے کہ میں ان کے احکام کی پیروی کر سکوں گا۔ اگر آپ اپنے متعلق یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ آپ امام زمانہ سے مخلص ہیں یا نہیں تو اپنے دل سے پوچھئے کہ آیا آپ امام زمانہ کے نائب سے مخلص ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کا جواب اس بات میں ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ امام زمانہ سے بھی مخلص ہیں، اور اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو آپ امام زمانہ سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اب ہم کچھ ایسے تلخ واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو رحلت رسول کے بعد پیش آئے تھے اور وہی واقعات بعد کے تمام مصائب کی بنیاد بنے تھے۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی میں امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی، جس طرح سے خدا نے مومن پر مشرکین سے جہاد واجب کیا ہے، اسی طرح میرے بعد اہل فطرہ مسلمانوں سے جہاد واجب کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد وہ فتنہ کون سا ہوگا جس کے بعد خدا نے اہل ایمان پر جہاد کو واجب کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنہ وہ لوگ برپا کریں گے جو خدا کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہوں گے لیکن میری سنت کی مخالفت کریں گے اور میرے دین پر حملہ کریں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو توحید و نبوت کی گواہی دینے والوں سے کس بات پر جنگ کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بدعات کی وجہ سے جو وہ دین میں داخل کرتے ہیں اور میرے فرمان سے منہ موڑتے ہیں اور میری اطرت کا خون بہانا حلال جانتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ایک عرصہ قبل مجھ سے شہادت کا وعدہ کیا تھا، آپ دعا کریں کہ مجھے جلد از جلد شہادت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے شہادت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا جب تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صبر کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر اس امت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔